بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے 5 ہفتوں سے ہم علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت پر بات کر رہے تھے، اور اس کا مختصر خلاصہ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ طالب العلم لا يعدلہ شیء، دنیا کی کوئی چیز طالب علم کا اور علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسانی مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور وہ ذمہ داری جو اللہ نے ان کو دی ہے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دراصل یہ ہمارا جو 40 کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی حدیث نمبر 36 نمبر حدیث کی تفصیل اور تشریح کے اندر یہ ہمارا موضوع آیا تھا، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے بیان کیا۔ تو آج ہم اللہ کی توفیق سے اپنی بقیہ حدیث کو مکمل کریں گے۔ اصل میں وہ ٹکڑا جو حدیث کا جس کے ضمن میں یہ علم اور علماء کی شان اور فضل بیان ہوئی، وہ حدیث کا ٹکڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو بندہ علم کے رستے پر نکلتا ہے، علم سیکھنے سکھانے کے رستے پر نکلتا ہے، جیسے ہم ہیں آج یہاں پر اس مجلس میں بیٹھے ہیں، تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ سیکھنا سکھانا۔ تو اس رستے پہ چل کے آنا کوئی معمولی نہیں ہے، اور اگر کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑی کوئی ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، تو معذرت، اس کا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب نیت میں اخلاص ہوگا، اور نیت کا اخلاص کیا ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 50 منٹ وقت دوں گا، کس لیے؟ کہ کچھ سیکھوں گا، کچھ سکھاؤں گا، جو مجھے اللہ توفیق دے گا میں کچھ لے کے دے کے آؤں گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس رستے پہ آنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اب ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا، اس سے بڑی اچھی مجلس اللہ کے ہاں ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ یہ دیکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ، کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ کی زمین پہ کہیں بھی جمع ہوتی ہے، اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں سیکھنا سکھانا، قرآن کو، قرآن کے معنی کو، قرآن کے علوم کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا۔ اس کے بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ اکبر، اس قوم پر، جس جگہ پر وہ قوم بیٹھی ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی طرف سے سکون اور اطمینان نازل فرماتے ہیں، خاص اس مجلس میں۔ آگے دیکھیے، غشیتہم الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کی مبارک چادر میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی رحمتوں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کا گھیرا کر لیتی ہے، احاطہ کر لیتی ہے۔ دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہو سکتی، اور یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، جن کی اللہ نے صرف ڈیوٹیاں اس کام کے لیے لگائی ہیں کہ جاؤ زمین کے اندر تمہاری ڈیوٹی ہے میرے ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈو، جہاں وہ مجلسیں ملے جا کے ان مجلسوں میں بیٹھ جاؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتے اپنے پر کھول کے یوں اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں میں اس مجلس کو لے لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس پوری ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کی دربار میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کو جا کے پوری مجلس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ ان سے سننا پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی اتنی رحمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ یہاں پر کیوں جمع تھے، مقصد کیا تھا، چاہتے کیا تھے؟ کہا اللہ تیری جنتوں کے خواہش مند اور تیری جہنم سے ڈرتے ہوئے اس سے تیری پناہ کے خواہش مند تھے۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو وہ مجھ سے چاہتے تھے میں نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، فرشتے کہتے اللہ چلو وہ مجلس میں آنے والے لوگ تو ٹھیک تھے، لیکن یہ ساتھ والا کمرہ ہے
وہاں ایک بندہ کسی بھائی کو ملنے کے لیے آگے بیٹھا ہوا، مجلس سننے نہیں آیا، وہ مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ بس وہ آگے بیٹھا ہے کہ مجھے محمود بھائی سے کام ہے، مجلس ختم ہو تو میں ان کو مل لوں، کوئی کام نہیں، مجلس میں شامل ہونے نہیں آیا، صرف ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ وہ بندہ بھی، اللہ جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اتنی مبارک مجلس ہے، اس مجلس سے مجھے اتنی محبت ہے کہ لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس آ کے ویسے ہی بیٹھ رہنے والا بندہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اس مجلس میں شامل نہیں ہیں، وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے ملنے کی غرض سے آئے ہیں، کسی کام سے، اپنے کام سے آئے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی مبارک مجلسیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی شان کیا ہے، اس بندے کی قسمت کے کیا کہنے جس کا ذکر اللہ اپنے عرش پہ کرے، جس کا ذکر اللہ خود کرے، جس کے بارے میں اللہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں بات فرمائے، تذکرہ فرمائے، اس بندے کی عظمت کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُمْ، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر اللہ اس مجلس میں کرتا ہے جو اللہ کے دربار میں سجی ہوتی ہے۔ ذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُمْ، اللہ اس فرشتوں کی اس مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے یاد آیا، اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جبریل جا کے میرے رسول کو کہو کہ ابی کو کہیں کہ قرآن آپ کو پڑھ کے سنائے۔ ابی حافظ قرآن تھے۔ ہائے ہائے، جب فرشتے نے آ کے پیغام دیا تو اللہ کے رسول نے بلایا، کہا ابی اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تجھے کہوں تو مجھے قرآن پڑھ کے سنائے۔ ابی کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ کہا ابی کے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ اللہ نے ابی کا نام لے کے کہا ہے کہ ابی قرآن پڑھنے والا تو ہوگا، سننے والے محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر کتنا بڑا ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کے صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، اماں جی خدیجہ مومنوں کی ماں سلام اللہ علیہا، جن کا پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ وہ عورت تھی جس سے اللہ کے رسول کو اتنی محبت تھی کہ جب تک وہ رہیں دوسری شادی نہیں کی، اور ان کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اپنا مال، عزت، جاہ و جلال سب کچھ اللہ کے رسول پہ نچھاور کر دیا۔ پڑوسیوں کے گھر اللہ کے رسول کے لیے سالن لینے گئیں، جبریل آئے اور آ کے اللہ کا پیغام سنایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں نا، تو خدیجہ کو کہیے گا کہ اللہ نے سلام کہا ہے۔ اللہ سلام کہتا ہے، اور اللہ کے سلام کے بعد جبریل کا بھی انہیں سلام ہو، میری طرف سے بھی سلام عرض کیجیے گا۔ میں کبھی کبھی اس حدیث کو سوچتا ہوں کہ اماں جی خدیجہ یقیناً یہ سوچ رہی ہوں گی نا کہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ میں مکے کی امیر ترین عورت تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے سالن بھی دوسرے گھر سے لانا پڑ رہا ہے۔ یہ تکلیف، یہ کرب، یہ مصیبت میرا اللہ عرش سے دیکھ رہا ہے۔ میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میری اس بندی کو میرا سلام کہے، میرے رسول کو کہے میرا سلام پہنچائیں، اور ساتھ ان کو مبارکباد دے دیں کہ ہم نے آپ کے لیے جنت میں ایک موتی کے اندر محل تیار کر رکھا ہے جو صرف آپ کے لیے ہے، جس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ شور ہوگا، نہ شرابہ ہوگا، صرف سکون ہی سکون ہوگا، کوئی غم اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کا سلام بھی قبول کیجئے اور اس جنت میں محل کی بشارت بھی قبول کیجئے۔ کتنے مبارک لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ کرے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے
ذکر اللہ فی من عندہم، اللہ ان کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ اس مجلس میں جو اللہ کے دربار میں ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کے رسول نے اس کا کانسیپٹ بیان کیا کہ اللہ کس طرح یاد کرتا ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر تم مجلس میں بیٹھ کے ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر اس مجلس میں کروں گا، فی من ہوا اعظم عندہ، فی من ہوا اعلی عندہ، جو اللہ کے ہاں اس مجلس سے کہیں اعلیٰ اور بہترین مجلس ہے، اللہ تمہارا ذکر وہاں کرے گا۔ فرمایا دل میں کرو گے، فرمایا اللہ اپنے دل میں تمہیں یاد کرے گا، اپنے نفس میں تمہیں یاد کرے گا۔ کس طرح یاد کرے گا؟ وہ اللہ کی شان ہے، جس طرح چاہے وہ یاد کرے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا؟ تو حدیث کہتی ہے وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور پھر اللہ ان کا ذکر وہاں کرتا ہے، اس مجلس میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عِلْمُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس بندے کو اس کے علم نے کوئی فائدہ نہیں دیا، جو بندہ اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں سیکھ سکا، جو بندہ علم کے لیے کوشش نہیں کر سکا، جو بندہ علم کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکا، فرمایا جان لو دنیا کا کوئی حسب نسب چودراہٹ وزارت سجادت کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ حدیث نمبر 36 پوری اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ آخر پہ ایک بات کہوں گا، یہاں آنے کو بیکار اور فضول مت سمجھیے۔ یہاں آنا یہ چند لمحے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ ساری کائنات کی خیر جو ظاہراً نظر آتی ہے اس کو ایک طرف کر لیں، لیکن یہ چند لمحے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آتے رہیں۔ اور ابھی جو ہم نے بات کی ہے، ان مجلسوں کی برکت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہمارا ذکر اپنی مجلسوں میں کرتا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں علم والا بنائے، علم سیکھنے والا بنائے، علم سمجھنے والا بنائے، علم سکھانے والا بنائے، اور اللہ ہمیں علماء کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔